کو بتا دو کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں، کروں گا نہیں، کرنے جا رہا ہوں. تو یہ جو ہے نا حضرت، یہ ول پاور، یہ بڑی پاور ہے. اور میرے پاس ایسے بہت سے پلاننگز ہیں جن پہ میں کام کر سکتا ہوں، امت کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے مذہب کے لیے. لیکن یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم سب ایک مثل خاندان کے کام کریں، سب ایک دوسرے کے ساتھ چلیں. ابھی میں آپ کو، چونکہ یہ 9 منٹ بچا ہے، میں سوچ رہا ہوں اگلے نشست میں ہی بات کروں، کچھ موٹیویشنل باتیں ہو جائیں آپ سے. آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی، ایک تمثیل ہے، اور تمثیل یہ ہے کہ ایک حکیم صاحب تھے، انہوں نے کچھ لوگوں کو دعوت پہ بلایا، اور دعوت پر بلا کر کے انہوں نے دیگ سامنے رکھ دی، کھانے کا برتن جو بڑا سا تھا، اور اس میں ایک لمبا سا چمچ 2 میٹر 1 میٹر کا دے دیا. بولے اس سے نکال کر کے سب کو کھانا ہے. اب جو بندہ بھی دیکھتا وہ کہتا یار اس سے کیسے کھا پائیں گے، یہ تو چمچ اتنا لمبا ہے، یہ پلٹ کر ہمارے منہ میں آئے گا ہی نہیں، یہ کیسی شرط ہے. ایک آتا دوسرا جاتا، ایک آتا دوسرا جاتا، لوگ آتے چلے جاتے. آیا ایک دانا شخص. اچھا، حکمت کا تعلق جو ہے نا وہ علم سے بہت گہرا ہے، لیکن حکمت علم نہیں ہے. حکمت ایک الگ ہی چیز ہے. اس پر میں کسی دن اور انشاءاللہ پورا ڈسکس کروں گا آپ سے. حکمت تو ایک الگ چیز ہے. تو وہ جو نا ایک آیا کوئی دانا شخص، اس نے کہا کیا معاملہ ہے. اس نے دیکھا کہ یہ معاملہ یار، لوگ جو ہیں وہ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اب ان سے ہو تو رہا نہیں، بلا وجہ کی باتیں کر رہے ہیں. بولے یار عجیب آدمی ہے، دعوت بھی کی ہے اور کھانا بھی بڑا ذائقے دار ہے، ٹیسٹی کھانا ہے، کھلانا نہیں تھا تو بلایا کیوں. اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ اس میں جو ہے نا تنقیدی نظریہ پیش کر رہے ہیں اپنا. یار یہ ہوا وہ ہوا، ایسا کیوں ویسا کیوں، اس طرح کی باتیں ہو رہی. ایک شخص آیا، اس نے کہا یار کیا معاملہ، چلو ذرا ساتھ میں چل کے دیکھتے ہیں. ایک بندے کو لے کر کے گیا. بولے شرط کیا ہے. شرط یہ ہے، یہ 2 میٹر کا چمچ ہے، اس سے کھانا کھانا ہے. اس نے کہا کیا مسئلہ ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. اس نے چمچ بھرا. تو جب اس نے چمچ بھرا نا تو باقی کے لوگ جو تھے وہ اس کے اوپر ہنسی بنانے لگے. میں دیکھو کتنا بڑا بے وقوف ہے یہ چمچ بھر رہا ہے، یہ کھا لے گا. اس نے چمچ بھرا، بھر کے اٹھایا اور اٹھا کر کے اپنے بھائی کے منہ میں رکھ دیا. بولے میں نہیں کھا سکتا ہوں لیکن تو کھا سکتا ہے. میں نہیں کھا سکتا ہوں لیکن تو کھا سکتا ہے. اس طرح سے پہلے اس نے اس کو سیراب کروایا، پھر اس نے اس کو، پھر اس نے اس کو، پھر اس نے اس کو، اور پوری ڈیک صفا چٹ، سارے لوگوں کا پیٹ بھر گیا. اے اہل حکمت کے دیوانوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں، اگر اس طرح سے اس ہندوستان میں ہم نے کام کیا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. خود کھانے کے چکر میں اگر رہے، یقین ماننا کہیں کامیابی نہیں ملے گی، کہیں کامیابی نہیں. کوئی آپ کی بات سننے والا نہیں. آپ چلاتے رہیے، آپ جائیے ان کے پاس جن سے آپ کو امیدیں ہیں، لے جائیے ان کے پاس کوئی پلان. میں 10 سال لے کر کے گھوما ہوں اپنے پلاننگز کو کہ مجھے ایک میڈیکل کالج بنانا ہے، مجھے ایک میڈیکل کالج بنانا ہے. کبھی اس در پہ، کبھی اس در پہ، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی اس کے سامنے کبھی اس کے سامنے. کیا ہوا؟ کچھ نتیجہ نہیں نکلا. حوصلے توڑے گئے، مذاقیں بنائی گئیں. حالات نہیں بدلے. حالات تب بدلے جب ہم نے کوشش کی، جب ہم نکل کر کے سامنے آئے. حالات تب بدلے. آج جب میں چلا تھا نا تو میں تنہا ہی تھا، اکیلا. ارادہ دل میں کیا تھا؟ ایک نیک نیت کہ یار لاک ڈاؤن چل رہا ہے، کچھ نہیں تو اپنے علم کے ذریعے علماء کو یار کچھ نسخے سکھا دو تاکہ اپنے بچے پال لیں. اور کرتے کرتے دیکھتے دیکھتے کیا ہوا؟ پوری تحریک بن گئی، پوری تحریک بن گئی. اور اس کا انجام کیا ہوگا، رزلٹ کیا آئے گا، نتیجہ کیا ہوگا، کوئی مطلب نہیں. نتیجے سے کوئی پلاننگ نہیں ہوتی ہمارے یہاں، سب کچھ ڈائریکٹ ہوتا چلا جاتا ہے. بس اتنا ہے کہ مشورہ ہو جاتا ہے اور سارے کام اچھے ہو رہے ہیں الحمدللہ ابھی تک.
یہ سب چیزیں ہیں، ہمیں ایک دوسرے کے لیے سوچنا ہوگا، ایک دوسرے سے محبتیں، شفقتیں، حسد کا مادہ، اور یہ کسی روایت میں بھی ہے کہ علماء میں حسد زیادہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں مال زیادہ ہوتا ہے تو شیطان کا حربہ بھی سب سے زیادہ وہیں ہوگا۔ تو ہمیں حسد نہیں کرنا ہے کہ یار فلاں صاحب کا ڈاکٹر صاحب نام زیادہ لیتے ہیں، میرا تو آج تک نہیں آیا کبھی نام، آئے گا نا، دھیرے دھیرے دیکھتے جائیے کیا کیا ہوتا ہے، کچھ نمایاں کام کیجئے نا، آپ کچھ نمایاں کام کر دیجئے، کچھ اپنے ساتھیوں کی مدد کر دیجئے، جو جس طرح سے بھی کر سکتا ہے، ذرا آگے بڑھیے نا، قدم نکالیے باہر۔ کام کرتے جائیے، نام ہو ہی جائے گا، یہ حافظ ملت کا قول ہے۔ اور پھر کوئی جانے یا نہ جانے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، میں تو جان ہی جا رہا ہوں نا کہ تحریک میں کون بندہ کیا کر رہا ہے، میں تو جان ہی رہا ہوں نا۔ اور میں بھلے ہی جانوں یا نہ جانوں، آپ میرے لیے نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں، آپ رب کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ تو جب رضا کی ہے نا، جب رب کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو پھر رزلٹ کی تمنا کیسی، پھر رزلٹ کی تمنا کیسی۔ علامہ عطیہ رضا صاحب جو ہمارے آئے تھے، اور اسی جگہ پر میں نے ان کو بٹھایا جہاں اس وقت میں بیٹھا ہوں، تو مجھ سے انہوں نے جب وہ سارے معاملات دیکھے نا، اور سارے لوگوں نے بتایا حضرت ایسا کر رہے ہیں ویسا کر رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ عزت بھی اسی کو ملتی ہے جو عزت کی تمنا نہیں کرتا ہے۔ میری عزتیں ہوں، یہ ہو جائے، پروٹوکول ہو جائے، وہ ہو جائے، میں تو ایسے ہی نکل پڑتا ہوں نا، بنا کسی پروٹوکول کے۔ کوئی میں سمجھتا ہوں نا، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ خاک میں ملنے کو تیار نہیں ہے، بس گلزار بننے کے لیے تیار ہیں۔ کوئی پھول کہہ دے، آپ نے یہ دیکھا ہے کہ یہ پھول ہوتا کیسے ہے، بنتا کیسے ہے؟ اس وقت میں، جس وقت میں یہ ایک دانا ہوتا ہے اور پڑا ہوتا ہے دانا، اس کے اوپر ڈھیروں مٹی ہوتی ہے، اس کو روندا جاتا ہے، جوتا جاتا ہے پہلے کھیت کو، پھر یہ نکلتا ہے، پھر بڑھتا ہے، پھر اس میں پھول آتے ہیں۔ کیا یوں ہی گلزار اور گلشن بن جایا کرتے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں دنیا کے اندر ہی۔ اگر ہم یہ سوچ بنا لیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے تو انشاءاللہ پھر کرنا ہے، راستے نکلتے چلے آئیں گے، راستے خود بخود نکلیں گے، راستوں کا مسئلہ نہیں ہے، خود بخود نکلتے چلے جائیں گے۔ اور اگر ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں ہے، ہوگا ہی نہیں کچھ ہمارے کرنے سے، تو یقین جانیے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ نے ہاتھی دیکھا نا، ہاتھی کو مہاوت جو ہوتا ہے، ہاتھی پالنے والا، وہ ایک کھوٹے سے باندھ دیتا ہے۔ وہ ہاتھی جو پیڑ کو لوٹنے کی طاقت رکھتا ہے، وہ ہاتھی اس کھوٹے کو اکھیڑنے کی ایک بار بھی کوشش نہیں کرتا ہے، جبکہ وہ اگر ایک جھٹکا لگائے تو کھوٹے سے اکھڑ جائے گا۔ لیکن نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنا یہ ذہن بنا لیا ہے کہ میں کھوٹے سے بننے کے لیے ہی ہوں، میں کھوٹے سے ہی بنا رہوں گا، اس لیے وہ کبھی زور آزمائی نہیں کرتا ہے۔ یہی حال ہمارا ہے، ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہمارے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ کیوں نہیں کر پائیں گے؟ آپ کے پاس کل تک پلیٹ فارم نہیں تھا، آج ہے نا۔ آج آپ کے پاس 1300 علماء کا ساتھ ہے نا، آپ کے ساتھ میں ایک پلیٹ فارم ہے نا۔ آئیے نا، کون سی اسکل آپ کے اندر ہے، کون سی خوبی ہے، کون سی کوالٹی ہے، کون سی قابلیت ہے، آئیے لے کر کے بریلی شریف میں اس کو پیش کریے میرے سامنے، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، پوری تحریک اہل حکمت آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ لائیے پلاننگ، اسکول کھولنا چاہتے ہیں، مدرسہ کھولنا چاہتے ہیں، کالج بنانا چاہتے ہیں، ہاسپٹل بنانا چاہتے ہیں، آئیے نا آپ، میں آپ کے ساتھ ہوں، آئیے کریے کام۔ آپ یہ بس سوچئے کہ کچھ ہوگا نہیں، سب کچھ ہوگا انشاءاللہ، سب ہوگا۔ خلوص ہونا چاہیے، راہیں اپنے آپ نکل آتی ہیں۔ کل تک جس ڈاکٹر ناظم رضا کو صرف محلے بستی کے لوگ ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے جانتے تھے، آج کون نہیں جانتا ہے۔ کبھی کوئی سجادہ صاحب کہیں جاتے ہیں، مجھے فون کرتے ہیں، یار ہلو میں گجرات میں ہوں تو